انتقال ہو گیا ہے اس لیے آن لائن نہیں ہے. اٹ مینس جب ہمارے سافٹ ویئر آف لائن ہوں گے تو اس کا مطلب ہم قبر میں چلے جائیں گے. مگر میں آپ کو وہ سافٹ ویئر بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو تھام لو تو وہ قبر میں بھی آن لائن ہوگا. قرآن قبر میں بھی آپ کی شفاعت کرے گا, نور کا کام کرے گا. لیکن ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو قرآن کا ایک اور خوبصورت انداز آج بتانے آیا ہوں. ایک تو قرآن, میرا اصل مقصد آج کے بیان کا کہ نبی پاک سے اگر محبت ہے نا تو قرآن سے بھی محبت ہونی چاہیے. قرآن کا دل نور میں ہو, قرآن کا نور دل میں ہونا چاہیے. اور پھر قرآن کو اگر عشق کی زبان سے پڑھے نا, سچی بات یہ سارا قرآن ہی نبی پاک کی نعت ہے. ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. آج پروف کر دیں گے انشاءاللہ. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا. اللہ کی رحمت سے میرے رب نے جس طرح اپنے حبیب کی شان قرآن میں بیان کی ہے نا, میں 2-3 ہی آیتیں پڑھ سکوں گا. ظاہر ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ہوتا ہے. درود پاک کی فضیلت بھی ہماری باقی تھی اور میں نے ڈیلیبریٹلی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا کہ پہلے میں قرآن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اور مزید انفسائز کروں کہ قرآن کیا کمال کلام اللہ ہے. ہم اس کو تھام لیں, اس کی برکتیں لوٹیں. اب آئیے, اللہ نے اپنے حبیب کی نعت شان کیسے بیان کی ہے. اور میں نے کہا نا اپروکس 90 کے قریب آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بات کی. ان میں سے ایک آیت بھی یہ ہے, اور یہ آیت آپ میں سے ہم سب کو تقریباً یاد بھی ہوگی. وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے, اے ایمان والو سنو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اس کا ذرا پہلے ٹرانسلیشن سن لیں. Indeed, Allah and His angels send blessings on the conveyor of the unseen news. It means prophet. O believers, you too send blessing and abundant salutation upon him. ان پر خوب سلام اور درود بھیجو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے قرآن پاک کا پورا مطالعہ کریں. ایک بھی اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں ملے گا کہ اے ایمان والوں میں بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک ہے. نبی پاک کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, ایمان والوں تم بھی شامل ہو جاؤ. یقیناً there is a difference between درود of اللہ سبحانہ و تعالی اور ہمارے اور فرشتوں کے درود میں اور اللہ کے درود میں فرق ہے. علماء کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے درود ہے اس کا مطلب رب اپنی مرسی, اپنی رحمت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرماتا ہے. فرشتے اور انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما. تو بہرحال درود پاک کی اتنے کمال کا وظیفہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے یہ حکم قرآنی ہے. اٹ از اے آرڈر آف قرآن. ایمان والوں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان پر درود پڑھو. اچھا, اب یہاں ایک بڑی کمال کی علماء نے بات کی ہے. نبی پاک کی شان بھی سن لو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا مقام دیا گیا کہ سارے اینجلز نے, سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ہے, لیکن وہ سجدہ ونس ان اے لائف ٹائم ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی فرشتوں نے کیا فقط. یہاں اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. وہ ایک بار ہوا ہے. اور یہاں یصلون, جو تھوڑا سا عربک گرامر کو جانتے ہیں, یہ لفظ یصلون یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ونس نہیں, ایک بار نہیں. یصلون کا مطلب ہے کنٹینیو ورب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے مسلسل نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجے جا رہے ہیں. اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے, فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تو سوچو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. چلیں آج برسٹل آیا ہوں تو برسٹل والوں کا تھوڑا سا ایک حساب کتاب کا بھی امتحان لے لیتا ہوں. ذرا غور کرتے ہیں یہ فرشتے ہیں کتنے. ہاؤ مینی اینجلس آف اللہ سبحانہ و تعالی جو سارے درود بھیج رہے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کی کوانٹٹی کتنی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو.
فرمایا اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے جو لشکر ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یاد رہے کہ اللہ، فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے. اچھا، فرشتوں کی بڑی کیٹیگریز حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. چند کیٹیگریز آپ نے بھی سنی ہوگی، دوبارہ سن لیں. ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، سمندروں پر مقرر فرشتے، سیز پر، کلاؤڈز بادلوں پر مقرر فرشتے، رین برسانے والے، بارش برسانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے، جب نمازی تلاوت کرتے ہیں تو اس پر آمین کہنے والے فرشتے، نبی پاک کی بارگاہ میں جو میسج ہمارا پہنچاتے ہیں، درود پہنچاتے ہیں، وہ والے فرشتے. اور سبحان اللہ، اب اتنے سارے فرشتوں کی کیٹیگریز حدیث میں بیان ہوئی ہے. کوانٹٹی کتنی ہے؟ علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں سعادت الدارین نامی کتاب میں کہ فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں. حدیث میں نبی پاک علیہ السلام سے مروی ہے کہ آسمان چرچرایا. چرچرایا سے مراد آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اسٹیج پر بہت زیادہ لوگ چلے جائیں تو اس میں سے کسی آوازیں آنے لگتی، چرچرانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ نہ جائے. آپ نبی پاک فرماتے ہیں آسمان چرچرایا، اور اس کو چرچرانے کا حق ہے کیونکہ قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجود یا قیام میں موجود نہ ہو. اتنے فرشتے. اچھا، پھر آپ آگے لکھتے ہیں تحقیق کے مطابق کہ جنات جو ہے نا وہ انسان سے اپروکسیمیٹلی 10 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں. یعنی انسان 10واں حصہ ہے، ہر 10 میں 9 جنات ہوتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے. تو اگر ہم موٹی کیلکولیشن کر لیں تو آج کل ویب سائٹس پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس پوری دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے. تو آج کل تقریباً ہم 8 ارب کے قریب پہنچنے والے ہیں. ٹھیک ہے، 8 بلین ہیومن بینگز رائٹ ناؤ آن دس ارتھ. ٹھیک ہے، اپروکسیمیٹلی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنات کتنے ہو گئے؟ 80 بلین. ٹھیک ہے جناب. آپ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان کو ملا لینا تو یہ خشکی پر یعنی ارتھ پر موجود اینیملز کا، جانوروں کا 10واں حصہ ہے. اتنے جانور ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 800 بلین. ذرا ساتھ رہو نا میرے تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کی کیلکولیشن ہے بھی کہ نہیں. پھر فرمائیں سب کو ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے. برڈز کا 10th بنتے ہیں یہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 8000 بلین برڈز ہیں اس دنیا میں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ساتھ بہت ساری برڈز اڑتی ہیں، اتنی بڑی، ایک ہی درخت پہ پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار پرندے ہوتے ہیں. فرمائیں سب کو ملا لیں تو یہ جو سمندر میں جو سی لائف ہے نا اس کا 10واں حصہ ہے. اللہ نے سمندر میں اتنی مخلوق دی ہے. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر اس پوری دنیا میں کھانا بھی ختم ہو جائے، اناج بھی ختم ہو جائے، سبزی فروٹ سب ختم ہو جائے تو یہ سی جو ہے نا پوری دنیا کو 100 ایئرز تک فیڈ کر سکتا ہے. اللہ نے اتنا خزانہ، اتنی مخلوق اندر رکھی ہے. تو پھر سمندری مخلوق کتنی ہو گئی؟ 8000 بلین. 80,000 بلین. اچھا، اب فرماتے ہیں ان سب کو ملا لو تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اب کتنے ہو گئے جناب؟ 8 لاکھ ارب. فرمایا سب ملا لو تو یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. 80 لاکھ ارب. یہ سب ملا لو تو دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اسی کیلکولیشن سے فرمایا 7ویں آسمان تک پہنچ جاؤ. پھر اس کے بعد ان سب کو ملا لو تو یہ عرش کے گرد جو فرشتے نا اس کے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت بنتی ہے. کتنے فرشتے ہیں اللہ، انکاؤنٹیبل. اچھا، یہ کیلکولیشن تو کتابوں میں لکھی نا، تھوڑی عشق والی کیلکولیشن بھی کرتے ہیں، ذکر مدینہ بھی ہو جائے گا. آقا کی بارگاہ میں روزانہ کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ 70,000 صبح اور 70,000 in the morning and 70,000 in evening. اچھا کمال دیکھو، جو فرشتہ ایک بار آئے گا نا اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملے گی. اپروکس 12 آورز کی حاضری ہے. اچھا، یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ صرف 12 گھنٹے کے لیے فرشتوں کو بیچاروں کو ایک ہی بار. اس کی وجہ بیان کی علماء نے کہ فرشتے اتنے ہیں کہ اگر ڈبل حاضری دینی ہوتی تو باری سب کی نہیں آئے گی. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس بات کو سمجھاتے ہیں نا، فرماتے 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. وجہ، ریزن، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور ریزن یہ ہے کہ یہ بدلیاں نہ ہو، یہ ڈیوٹیاں چینج نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے.
اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے.